جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ ہمارے مختلف ولاگس آپ نے گزشتہ ایک ہفتے میں دیکھے، پسند کیے اور کمنٹ بھی رہے آپ کے بہت اچھے۔ آپ نے ایک حوصلہ افزائی کی، ظاہر زندگی بھر لکھتے رہے، کچھ ٹی وی اسٹیشنز پر چینلز پہ کام بھی کیا، اور اب اپنے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ دو باتیں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ایک ہے ٹیکس آن دی ریٹیلرز، یعنی خوردہ فروش ریٹیلرز، چھوٹی دکانوں پر 1 مہینے کا 1000 روپے کا ٹیکس کا ایشو، اور دوسرا ہے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو بیس ریٹ ہے، سود، شرح سود میں کمی کے امکانات کے حوالے سے فائنینشیل سیکورٹی کمپنی ٹاپ لائن کا ایک سروے ہے، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے امپیکٹ پہ بھی ہم آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نئے وزیر خزانہ محترم جناب اورنگزیب ایکس حبیب بینک، انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس دیا جانا چاہیے، سب کو ٹیکس دینا ہے، بالکل دینا چاہیے، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز اور ایگزمپشنز ٹیکس دیا جانا چاہیے۔ لیکن مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے میں ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ ترقی کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اقرا ٹیکس جنرل ضیاء الحق کے دور میں لگایا گیا تھا، وہ چلتا رہا طویل عرصے تک، اور وہ مس یوز بھی ہوتا رہا۔ زکوٰۃ کی کلیکشن ہوئی، وہ پتہ نہیں کہاں جاتی رہی۔ تو یہ وہ کانفیڈنس کو شیٹر کرنے والے، یعنی اعتماد کو زک پہنچانے والے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینے پر تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں، یا ایویژن ہے یا اوائڈنس ہے، دونوں باتیں۔ صدر کراچی کے تاجروں نے اعلان کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے دوسرے شہر کے تاجر بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں، یہاں لاہور ہو یا ملتان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، بڑے بڑے فیصل آباد، بڑے بڑے جو مراکز ہیں آپ کے تجارتی، ان کے دکانداروں نے، کراچی صدر کے تاجروں نے آج اعلان کیا کہ وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، یعنی وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیں گے 1 دن کے لیے۔ یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے۔ پہلے بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن کے لیے ریزسٹنس ہوا، سیلز ٹیکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کیمپین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں کلیکشن کا معاملہ ہے، اور حیرتناک بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کی جو ایجنسی ہے، کیوں نہیں اس کو گورنمنٹ، جیسے شہباز شریف صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا، محترم وزیر اعظم نے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آفیسرز کی جو ایک عیاش والی زندگی ہے، عیشوں کی زندگی ہے، بہترین پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں، ان کے خلاف آج تک کبھی بھی نیب میں تو کوئی کیس گیا نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ریزسٹنس وہ دے رہے تھے، اس کی سبسٹیٹیوشن کے طور پر میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ٹیکس وائز پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، اور تاجروں سے ملیں، کمپنیوں سے ملیں، اور ایک نیا باب کھول دیا جائے کہ ٹیکس کا ریونیو جو ہے، ٹیکس کے محصولات، وصولیاں کیسے کی جانی چاہیے۔ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے ٹیکس کے لیے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ٹیکس ریونیو جمع کر رہی حکومت، وہ ہم پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ اور ابھی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے، یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، اس میں ٹیکس در ٹیکس، کسی زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کو فائنانس منسٹری دی گئی تھی، یہ 88، 90، 92 کی بات ہے، نواز شریف صاحب نے 90-92 میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے بعد، اور ان کا نام جو ہے سرتاج عزیز سے مرحوم کا نام سرچارج عزیز پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ سرچارج پر سرچارج لگا رہے تھے، اور عوام جو ہے اس کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے، اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایگزمپشن دی جائے، تو اس کا بالکل وہ صحیح جواز ہے، اس کا جواز کو میں آپ کو کسی وقت آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ وہ صحیح کیوں ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر پر انکم ٹیکس لگانا بالکل جائز نہیں ہے، اس کے لیے آلریڈی اسلامک اکنامکس میں ایک پروویژن موجود ہے، جو میں انشاءاللہ کسی وقت اپنے ناظرین کی اور جو ماہرین معاشیات ہیں ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس کا سبسٹیٹیوشن کیا ہے عوام کی بہتری کے لیے۔ تو یہ تو ہے ٹیکس کی صورتحال۔
بجلی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت تو سیاسی پارٹیاں بھی میدان میں آ گئی ہیں جو حکومت میں رہنے کے باوجود بھی. لائک ایم کیو ایم انہوں نے بڑا رائٹلی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اس کو ریویو کیا جائے. واقعی اس نے تو ایک ستم ڈھا رکھا ہے غریبوں کی جیب پر, لوور انکم گروپ اور غریبوں کا جو بجلی کا بل ہے. ایک فیملی جس کی آمدنی 20,000 روپے مہینہ نہیں ہے ان پر 25,000 روپے بجلی کا ٹیکس آ گیا ہے, بجلی کا بل آ گیا ہے. دس ناٹ افورڈیبل. اور لوگ جو ہیں پہلے اپنے جیب کاٹ کر دیتے تھے, اب بچوں کی بالیاں, سونے کی چھوٹی موٹے انگوٹھیاں وہ بیچ کے بل دے رہے ہیں. اور آخر کب تک اس کو ریویو کرنا ہوگا. اور گوہر اعجاز نے جس طرح نشاندہی کی ہے, سابق وزیر اپنے انٹرم گورنمنٹ میں تھے, استاد اعجاز مرحوم کے بیٹے, تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس پر توجہ کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس ڈاکے کو نواز شریف صاحب سے ہی امید کی جائے گی. وزیر اعظم ہے, پاکستان کی زمام اقتدار جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے. اینڈ آئی تھنک ہی ول ٹیک اپ دس ایشو ود ہز منسٹرز اینڈ دا منسٹری. جی ناظرین, دوسری بات ہے پاکستان میں غیر معمولی طور پر ایک مانیٹری پالیسی کے نام پر ہر دفعہ ایک شرح سود بڑھا دی گئی. اور شرح سود کو جو بڑھاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اکانومی پر آتا ہے, معیشت پر آتا ہے. یعنی 22-23-24% تک پاکستان میں, یعنی 1/4 روپیہ سمجھ لیں آپ, 25% تک اس کا امپیکٹ جا رہا ہے کائبور سمیت. کراچی انٹربینک آفر ریٹ اور جو بیس ریٹ ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ جی اب اس میں جو ہے تھوڑی سی اور 1-8 پوائنٹ کمی کی جائے گی. تو یہ وہ کمی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کیا حکومت اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کرے گی کہ جو حکومت ان سے قرضے لیتی رہی ہے اسٹیٹ بینک سے, اس میں اتنا زیادہ پروفٹ, اتنی شرح ریٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکوں کو جا رہا ہے, اور اس کی جو کاسٹ آف فنڈنگ ہے اور اوور آل امپیکٹ ہے وہ پاکستان کے عوام اور آپ کا جو بزنس سیکٹر ہے وہ اٹھا رہا ہے. تو ابھی جو سروے کیا ہے کمپنی نے, اس کے مطابق کہ جی 75% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں تقریباً 100 BPS کر کے 19.5 تک اس کو لایا جائے. یہ بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ ہے, اور اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. پہلے ہی انفلیشن کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے فارمولہ جو اختیار کیا وہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. ساری فنڈنگ جو ہے, ساری بوروئنگ جو ہے وہ تو حکومت اسٹیٹ بینک سے لے کر کرتی ہے ڈومیسٹک. اب اگر تبدیلی آتی ہے آئندہ آنے والے دور میں تو وہ دوسری بات ہے. ادروائز یہ ٹریلینز کے اندر جو پاکستان کا ڈومیسٹک بوروئنگ ہے, یعنی لوکل قرضہ جات جو پاکستان کی حکومت لیتی ہے اسٹیٹ بینک اور بینکوں سے, وہ کسی بھی طرح بھی مینیجبل نہیں ہے. اور اس کا امپیکٹ انفلیشن کو ہٹانے میں نہیں, انفلیشن کو کم کرنے میں بلکہ بڑھ گیا ہے. اب مجھے بتائیے یہ جو فگر ہے اچانک 42-40% سے انہوں نے کہا جی 11% پہ انفلیشن آ گیا. آخر کون سی ان کے پاس الدین کا چراغ تھا یا ہے؟ ہماری حکومت نے اچانک اعلان کیا کہ جی ہم 40% سے 11% میں آ گئے ہیں. تو کوئی بھی ماہر معیشت جو ہے یا معاشیت کا یا فائنینسز کا, فائنینشیل سبجیکٹ کا, فائنینس کے سبجیکٹ کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا ماہر ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی فگرز کے حوالے سے فجنگ ہوتی رہی ہے اور فگرز جو ہے نا آگے پیچھے کیے جاتے رہے ہیں. تو کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے, انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی اس وقت 12% ہے. انبلیویبل. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے, علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں, اور سرکاری اسپتالوں میں تو لوگ جاتے ہیں تو ایمرجنسی کی صورتحال میں ایمرجنسی تک جاتے ہیں. باقی لوگ جو ہے اسپتالوں کی صورتحال دیکھ لیں آپ, کہیں پہ پورے پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ ان کو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہے جو کہ ایک معزز شہری کو ایک ملنی چاہیے, اس فیملی کو ملنی چاہیے. اور اگر انشورنس کور ہے تو وہ بھی بڑا ریسٹرکٹڈ تھا یا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ. پنجاب بڑا صوبہ ہے وہ بھی, اور یہاں پہ سندھ میں بھی امپرومنٹ ہم نے دیکھی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ جو 2-3 انسٹیٹیوشنز ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس گئے ہیں. تو ریفارم کی تو اصلاح کی تو ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ٹیکسیشن کی پالیسی کے حوالے سے FBR جو ہے لیکیج کو دور کرے, کسٹم ہو, اپریزمنٹ ہو, پریونٹیو ہو,
ہیں جی، اور آپ کے سیلز ٹیکس ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، کہاں پہ پریفریج ہے؟ اربوں روپے کے، کھربوں روپے کی ٹرانزیکشنز میں 5-10% تو آگے پیچھے ہوتا ہوگا نا جناب۔ وہی پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ دیتے ہیں تو 5 سے 10% وہاں سے کور ہو جاتا ہے، اور آپ کو گیون ٹارگیٹ بہت ہی احسن طریقے سے دستیاب ہو جائے گا، اور یہ کرپشن کو بھی بڑی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جو میں نے عرض کی آپ سے کہ جو کائبور بیسڈ 20% پلس کا جو مارک اپ ہے، یہ کسی بھی طور پر کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے جو ہے انمپلائمنٹ کم ہوگی، روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے، کاروبار بڑھے گا۔ آپ صرف ایک بجلی کے شعبے کو قابو کر لینا، بڑی حد تک آپ کا اس کا انسیڈنس جو ہے وہ آئے گا پوری معیشت پر، پورے معاشرے پر اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے بجلی استعمال کرتا ہے، تو وائی ناٹ سولر؟ کیوں نہیں آپ سولر کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں؟ اور تمام کمرشل انسٹیٹیوشنز کو، بینکنگ کو کریڈٹ کنسلٹیٹیو میٹنگ جو ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ ان کی سہولت فی گھر جو ہے اس کی ایلوکیشن کریں بیٹھ کر، اور انشاءاللہ ریکوری بھی اچھی ہوگی اور کوئی ڈیفالٹ کے چانسز نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہیے کہ اگر پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں، یونٹس ہیں، اس میں اگر سیاسی مداخلت ختم کر دی جائے اور یہ جو اپنا پالیسی ہے حکومت پاکستان کی اس کو عوام کے حق میں موڑ دیا جائے تو اس سبجیکٹ کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے یہ مسائل کھڑے ہوں گے، مشکلات ہوں گی، اور $60 بلین کیا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ اچیو ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل۔ اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر، اور جو امپیکٹ ہے اس کی صورتحال کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹس ناٹ پاسبل ٹو اٹین اور اچیو دی ٹارگیٹ آف $60 بلین ایکسپورٹس۔ ہاں امپورٹ تو ہو جائیں گی 60 بلین، اور ظاہر ہے کہ قریب تو ہیں، تو یہ جو $100 بلین کا جو امپیکٹ ہے اوور آل ٹریڈ کا والیوم، اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے ان اے پازیٹیو وے اینڈ مینرز۔ تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام۔